اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من نسی الصلاۃ علیہ خطیئ طریق الجنہ او کما قال علیہ السلام کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تحقیق وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پتہ چلا جنت کے راستے پر چلنا ہے تو درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کریم درود پاک پڑھنے کی ہمیں کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ ہے ہمارے صحابہ۔ اس مبارک سلسلے کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اپنی لرننگ ہوتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح عشق رسول سے سرشار زندگی گزارا کرتے تھے اور کس طرح تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ امیر اہل سنت نے کیا خوب نعرہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم الحمدللہ گفتگو کریں گے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آپ بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ عشرۂ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ مسجد نبوی کے منبر پر نبی پاک علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کا ایک ہی مجلس ایک ہی محفل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کا نام لے کر ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، فرمایا عمر فی الجنہ، 10 صحابہ علیہم رضوان کا نام لے کر جہاں حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی، ان 10 صحابہ کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عشرۂ مبشرہ میں سے 5ویں نمبر پر ہیں، یعنی پہلے 4 تو جو ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور عشرۂ مبشرہ میں سے 5ویں جو صحابی ہیں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی شعیب رضا عطاری مدنی الحمدللہ موجود ہیں، ان کی گفتگو بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف۔ شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جانثار صحابی رسول ہیں، کچھ ان کے تعارف کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سب سے بڑا تعارف تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ عشرۂ مبشرہ میں سے ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خاندان قریش میں سے تھے جی، اور 7ویں پشت میں جا کر کعب بن مرہ پر جا کر حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلسلہ نسب ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کا جو نام رکھا وہ طلحہ رکھا، اچھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو فیاض، جود
اور خیر کے نام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکارا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے آپ کو تمام غزوات کے اندر سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات کے اندر آپ کو جو ہے وہ شرکت کرنے کی سعادت حاصل، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر رہا کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں زندگی گزارا کرتے ایسے صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کتابوں میں آپ کو جو ہے طلحۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے، طلحۃ الفیاض بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار جو ہے وہ شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں آپ کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اسلام کس طرح لے کر آئے انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے ہمارے شعیب بھائی ہمیں بتائیں گے۔ شعیب بھائی کیا کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے بصرہ تشریف لے گئے، بصرہ گئے آپ جی، اور بصرہ میں آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ اس راہب نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ سے پوچھا کہ آپ احمد کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ احمد کون؟ واہ۔ تو آپ راہب نے جواب دیا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، صحیح، تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ جب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے جب یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر میں تھے۔ آپ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے آپ جو ہے وہ بزنس مین تھے، بہت بڑے پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ سفر میں بھی رہا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت طلحہ سفر میں تھے۔ اس سفر میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ احمد بن عبداللہ ہوں گے، اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اعلان نبوت کریں گے اور وہ تمہارے عرب میں سے ہوں گے۔ تو حضرت طلحہ جب واپس آئے تو واپس آتے ہی شعیب بھائی حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، کیونکہ ان کا قبیلہ بھی قبیلہ بنو تیم تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی وہی تھا۔ تو ان اور آپ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دوستی تھی، آپ کی ملاقات بہت تھی، تو اسی ملاقات کی بنا پر جو دوستی کی آپ کی تھی اسی وجہ سے آپ حضرت سیدنا ابو بکر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیا بات ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی نئی خبر ہے ہمارے یہاں پر؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں، اللہ کے آخری نبی نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرما دیا ہے اور میں بھی جو ہے وہ ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق آپ کو جو ہے بارگاہ رسالت میں لے کر جاتے ہیں، تب آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اکثر ہم صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جی، ان کا جو تعارف ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان پر اسلام لانے کے بعد ظلم و ستم کیا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے قبیلے والوں نے، آپ کے علاقے والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کو ستایا، آپ کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، لیکن آپ پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم و دائم رہے۔ آپ نے اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما رکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسا وابستہ ہوئے کہ مرتے دم تک آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور وہ کیسا عظیم ایک واقعہ ہے کہ وہ جو نوفل بن خویلد
جو کہ قریش کا سردار تھا اور جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، بہت بڑا ظالم اور جابر سردار تھا وہ، اور کسی پر رحم نہیں کیا کرتا تھا۔ آپ دونوں کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حکم سے ان دونوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس بات پر مجبور کیا گیا کہ اپنے اس دین کو اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہ بہت عظیم استقامت ان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گرہ ایسی مضبوط دل میں لگ چکی تھی کہ اب دنیا تو ہل سکتی تھی مگر ایمان دل میں سے نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے قرینین بھی کہا جاتا ہے کہ دو ساتھی۔ تو یہ جو ہے آپ پر ظلم و ستم کی کہانی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہاں تک کہ جو سیرت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہوئی ہے، ہمارے لیے اس میں لرننگ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کے دوست تھے، تو آپ نے دوستی کا سب سے بڑا حق یہ ادا فرمایا کہ آپ ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں چلے گئے اور خود مسلمان ہوئے تو ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کروا دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت طلحہ کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت تو وہ راہب کے کہنے سے اس واقعے سے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ تو بہرحال ہمیں بھی اپنے دوستوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، کہ ہمارے دوست ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں یا ہمارے دوست ایسے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ عمران بھائی، وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے کہ جو برائی کی طرف لے کر جائے؟ اللہ دوست تو ہوتے ہی خیر خواہ ہے، دوست تو بھلائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ جو شخص ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے، ہمیں گناہ کی طرف لے کر جائے، ہمیں برے کام کی طرف لے کر جائے، وہ کیسے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ بالکل، دوست تو حقیقت میں وہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے۔ جی بالکل، دیکھیں نا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے شعیب بھائی۔ اسلام نے ہر چیز کا طور طریقہ بیان کر دیا ہے، تو دوست کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں ہونے چاہیے، اسلام نے مکمل وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہمیں اس پر جو ہے پورا اترتے ہوئے ویسی دوستی کرنی ہے۔ دیکھیں، دوستی ہر عمر کے اندر ہوا کرتی ہے، بچوں کے دوست الگ ہوتے ہیں، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے دوست الگ، ہر عمر کے اندر دوستی بہرحال اپنا پائی جاتی ہے۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ کہیں دوست ایسے تو نہیں کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھیں تو نماز ہماری قضا ہو جائے، کہیں ایسے دوست تو نہیں ہمارے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں، زبان سے گالی نکل آئے، ہم جو ہے وہ ذکر اللہ سے دور ہو جائیں۔ دیکھیں، ہمارے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو دوستی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا ایک بہترین طریقہ شعیب بھائی ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے آپ جو ہے وہ دوستی کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکیاں کرنا، بہت ساری نیکیاں کرنا اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، اگر جو ہے وہ گہرے دوست ہیں، قرآن کریم نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جو گہرے دوست ہیں، الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہا جاتا ہے گہرے دوست کو۔ جو گہرے دوست ہیں دنیا میں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جن کی دوستی کا معیار تقویٰ تھا، جو اللہ کے لیے آپس میں دوستی رکھتے تھے، تو ان کی دوستی قیامت میں بھی ان کو فائدہ دے گی۔ تو بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی یہاں تک کی سیرت بیان کرنے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمیں دوستی کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نیکی کا موقع ملے تو ہمیں نیکی کرنے کے لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ کو ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں لے کر گئے، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اللہ رب العالمین حضرت طلحہ کے ذریعے سے ہمیں بھی جو ہے اس طرح کے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیب بھائی بہت بڑے آپ بزنس مین بھی تھے، کاروباری تھے اور تاجر تھے، اور بڑے بڑے آپ کے سفر بھی ہوا کرتے تھے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے حوالے سے؟ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ حضرت سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی جو یومیہ آمدنی تھی
جی وہ 1000 درہم تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ 1000 درہم یومیہ کمایا کرتے تھے. اور پھر آپ جو کماتے تھے، کمانے کے بعد انسان جو ہے وہ پیسے کو سیو کرتا ہے جی کہ مجھے اس کو کہیں رکھنا ہے چھپا کر، 1 سے 2 2 سے 4. 2 سے 4 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، جی 5 ہو جائیں، 10 ہو جائیں. لیکن حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ آپ کے دوست تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت طلحہ میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، پریشانی کا عالم ہے. صحیح. تو میں نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریشانی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشانی مجھے یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ مال بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، اللہ اکبر. تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں. تو حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں. اللہ اکبر. آپ نے وہ سارے کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ. سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا. اچھا، بعض لوگوں کی کیفیت عمران بھائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے نا تو اس کے مانگنے پر بھی نہیں دیتے. اللہ اللہ. نظر آ رہا ہوتا ہے یہ محتاج ہے، یہ پریشان ہے، لیکن پھر بھی نہیں دیتے. لیکن حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگے یا نہ مانگے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بن مانگے دے دیا کرتے تھے. تو آج تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروانے کے لیے ترغیبیں دلائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے، فضائل بتائے جاتے ہیں، پھر راہ خدا عز و جل میں لوگوں کو خرچ کرنے کا ذہن بنتا ہے. لیکن حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن ایسا زبردست تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس جب مال آتا تھا تو بغیر کسی ترغیب کے آپ مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیا کرتے تھے. سائل آپ کے پاس آتا، وہ آپ سے سوال بھی نہیں کرتا تو آپ اس کو پھر بھی نواز دیا کرتے تھے. بن مانگے عطا فرما دیا کرتے تھے، بغیر مانگے لوگوں کو نوازتے تھے، بغیر مانگے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. آپ کی سخاوت صحابہ میں بڑی مشہور ہے. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بہت بڑے سخی تھے، اور اندازہ کیجئے کہ جن کے غلام اتنے بڑے سخاوت والے ہوں، اتنے بڑے سخی ہوں، تو پھر ان کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا عالم کیا تھا، کیونکہ آپ تاجر تھے، مختلف چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار مختلف چیزوں کا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین کو 7 لاکھ درہم کے بدلے میں فروخت کر دیا. زمین بیچی 7 لاکھ روپے، 7 لاکھ درہموں کے بدلے میں، یعنی اس کی قیمت 7 لاکھ درہم تھی. اور یہ مال، کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی مال آپ کے پاس آتا تھا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، مستحقین میں، فقراء میں، اپنے دوست احباب کا بھی خیال کیا کرتے تھے، دوستوں میں بھی آپ تقسیم کیا کرتے تھے، ان کو بھی بطور تحفہ اپنا مال دیا کرتے تھے. تو یہ 7 لاکھ درہموں میں زمین حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچی. اور وہ رات کا وقت ہو چکا تھا. اب رات کے وقت میں لوگ نہیں تھے کہ جن کے درمیان یہ 7 لاکھ درہم جو ہے تقسیم کیے جا سکیں، تو اس وجہ سے آپ کے پاس وہ رات کے اندر 7 لاکھ درہم موجود رہے. راوی کہتے ہیں کہ پوری رات حضرت طلحہ بن عبید اللہ پریشان رہے. اور کسی نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے گھر میں آج موجود ہیں، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کہیں یہ میرے لیے وبال نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کیسا آپ کا توکل، کیسی سخاوت، کیسا جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کا آپ کا ماشاءاللہ انداز تھا. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے. اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی آپ نے وہ 7 لاکھ درہم لوگوں میں صبح ہوتے ہی تقسیم فرما دیے، صدقہ و خیرات کر دیے. اے صحابہ کے ماننے والوں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ راہ خدا میں ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی راہ میں ہمیں مال دیتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینا فضیلت ہی لاتا ہے، ثواب ہی لاتا ہے، برکت ہی لاتا ہے. دیکھیں، آپ غور کرنے پر دیکھیں، آپ ایک بات سمجھنے کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مال جو ہے وہ بڑھائے گا، تمہارے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا مال پیش کر رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ان کو کتنا مال عطا فرما رہا ہے. سبحان جو مال وہ رائے خدا عز و جل میں دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے انہیں مال عطا فرما رہا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. ہمارا دل راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے لیے وسیع ہونا چاہیے کہ جب ہم راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مال کے بدلے میں بہتر مال عطا فرمائے گا. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال دے تو ساتھ میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بھی دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر سکیں. آمین آمین. بالکل اللہ رب العالمین ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے جانثار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آپ نے سنی، آپ کی سیرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے صدقات و خیرات دعوت اسلامی کو دیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اب بہت زیادہ شعبہ جات ہیں اور ان شعبہ جات میں الحمدللہ شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مال کو، رقم کو خرچ کیا جاتا ہے. باقاعدہ شریعہ بورڈ ہمارا موجود ہے، شرعی رہنمائی کے ساتھ ہر شعبے کے اندر اخراجات کیے جاتے ہیں. تو آپ خود آگے آئیے، جس شعبے میں آپ کی دلچسپی ہو اس شعبے میں آپ آ کر خرچ کیجئے اور اس کو دیکھیں، اس شعبے کو، اس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کر چلیں. بہرحال اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک جو پہلو ہے، سیرت کا جو ایک پہلو ہے، اس پہلو میں جو ہے وہ عشق رسول بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. جی. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ جو عشق رسول کا پہلو ہے، ایسا پہلو ہے جی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنگ احد کے اندر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو احد کا دن یاد آتا تو آپ فرماتے یہ طلحہ کا دن ہے. اللہ اللہ. یہ طلحہ کا دن ہے. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وار ہوتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی جاتی تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے اندر بہت زیادہ آپ کو زخم آئے، 70 زخم. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی بھی اللہ اللہ اس میں کٹ گئی تھی. اللہ. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آگے کھڑے تھے تو بچاتے بتاتے جب آپ نے اپنی ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ بڑھاتے ہی آپ کی انگلی کٹ گئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح اپنے جان کو وارنے کی کوشش کی. تو ہم دیکھیں اور پھر جنگ احد کے اندر یہ بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹان پر چڑھ رہے تھے تو حضور نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، زیرہ پہننے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چڑھنے میں دشواری ہوئی. اچھا. تو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹان پر تشریف لے آئے. اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اے طلحہ تم پر جنت واجب ہو چکی. اللہ اکبر. اس کے الفاظ حدیث میں آئے اوجب طلحہ، فرمایا طلحہ نے جنت کو اپنی طرف کھینچ لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر. آپ دیکھیں نا کہ اتنے زخم ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہے. ہمارے تو سر میں بھی درد ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتا ہے. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کیسا عشق رسول تھا، کیسا ایمانی جذبہ تھا کہ آپ جو ہے ہزاروں آپ جو ہے وہ تھکن کے باوجود، مشکلات کے باوجود بھی عشق رسول میں سرشار نظر آتے ہیں. عمران بھائی انداز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس احد کے مقام سے جب میدان جنگ سے لے کر محفوظ مقام پر پہنچتے ہیں اور وہ جگہ جسے بھی شعیب بھائی نے بیان کیا کہ چٹان پر لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان
آ جاتے ہیں کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے زخم کیسے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے پہلے اپنے دوست کی خبر لو، اس سے پہلے ان کو دیکھو، ان کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ یعنی ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خود جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، حضور ان کو ایسا نہیں چھوڑ رہا ہے، حضور ان پر توجہ فرما رہے ہیں، ان کی خیر خواہی فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف القابات بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلحہ کی خبر لو، دیکھو کہ طلحہ کس حالت میں ہے، اور ادھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا عالم کیا تھا، ان کی حالت کیا تھی کہ جب ان کو ہوش آیا نا تو ہوش آتے ہی انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا، مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جانبین سے ہوتی ہے نا، یہ حضور کے بارے میں فکر مند اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیر خواہی فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اگر انداز دیکھیں، حضور کی اپنی شجاعت دیکھیں تو وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مرکز ہی ہے نا۔ بالکل، کفار جس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے تو سب سے زیادہ جو خطرناک کام ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ حضور کے ساتھ رہنا ہے، حضور کے ارد گرد رہنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا حملہ اور شدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ بہادر وہی گردانا جاتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح ساتھ رہتا تھا۔ عمران بھائی، میں چاہوں گا یہاں پر اس بات کو بھی اگر بیان کیا جائے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور سے محبت کرنے کا ان کا اپنا انداز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ حضور کے صحابی حضور کے اہل بیت سے، حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمدنی سے پیش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ابھی آپ سخاوت وغیرہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ حضور کی سخاوت اور پھر ان کے صحابہ کی سخاوت، پھر ان کے صحابہ کی سخاوت میں جب ہم یہ انداز دیکھتے ہیں کہ یہ سخاوت کر کیسے رہے ہیں، اس پر سخاوت کر رہے ہیں، کن کو دے رہے ہیں، تو اور محبت بڑھتی ہے کہ صحابہ حضور سے اور حضور کے دیگر اہل بیت سے کس قدر بڑھ چڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ کچھ فرمائیے اس بارے۔ جی بالکل، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ جیسے صدقہ و خیرات کرتے تھے نا، لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، تو اہل بیت کے لیے ایک الگ حصہ مقرر آپ نے کیا ہوا تھا، اور وہ نکال کر آپ ان کی بارگاہ میں خود جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ کو بھی، آپ جو ہے حضرت طلحہ ان کو بھی لے جا کر کچھ نہ کچھ تحفتاً پیش فرمایا کرتے تھے، اسی طرح اہل بیت کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اہل بیت حضور علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں، ان کا تعلق میرے آقا علیہ السلام سے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی فضیلت کو صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے، کثیر احادیث جو آج ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ خود انہوں نے حضور کے لبھائے مبارکہ سے سنی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، جس سے محبت ہو اس سے متعلقہ چیزوں سے بھی محبت اور پیار ہو جاتا ہے۔ اور مجھے وہ حدیث مبارک خالد بھائی یاد آ رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احبونی بحب اللہ، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اگر محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھ سے پیار کرو، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اہل بیت سے ہماری محبت ہے، اور الحمدللہ قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی محبت پر موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کی تو محبت، ان کی وفاداری، ان کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق رکھے بغیر بندہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की सीरत तालीमात को हम तक पहुंचाने में इन्हीं का तो किरदार है। बिलखुसूस अगर तज़किरा किया जाए हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की हुजूर से और हुजूर के खानदान से मोहब्बत का, तो आपकी आमदनी में से एक मखसूस हिस्सा था, सालाना आमदनी जो आपकी हुआ करती थी उसमें से 10,000 दिरहम आप रदियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर के अहले बैत में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर खर्च किया करते थे। जैसे ही आमदनी इनकी आती सालाना, ये उसमें से 10,000 दिरहम निकाल कर उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पेश कर दिया करते। और वहां पर ये अंदाज था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ये घर वाले हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा इसको कबूल फरमाती। इसी तरह दीगर सहाबे कराम अलैहिम रिदवान की भी अगर वाक़यात देखे जाएं, जैसे हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपना माल पेश करना है। अच्छा, ये भी अहले बैत और वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साहब, वहां से पेश किया जा रहा है, यहाँ से कबूल किया जा रहा है और मोहब्बतें परवान चढ़ाई। क्या फरमाएं? बिल्कुल, ये इस बात पर अगर हम गौर करें कि हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को दे रहे हैं और हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो है वो नजराना कबूल कर रहे हैं, तो ये एक मोहब्बत की दलील है, एक मोहब्बत का सबूत है कि आप दोनों के अंदर कैसी मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत को देखते हुए हमें भी हजरत सैयदना अमीर मुआविया से मोहब्बत करनी चाहिए और हजरत इमाम हसन से मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से ही मोहब्बतें हैं ना, बिल्कुल, कि हमें सहाबा से प्यार हुजूर की वजह से है, हुजूर के अहले बैत से प्यार भी हुजूर की वजह से है, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करके सहाबे कराम अलैहिम रिदवान ने बताया कि शमा के गिर्द कैसे परवाना घूमता है, शमा पर कैसे परवाना हर वक्त निसार होने के लिए तैयार रहता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ज़वा अहद के लिए तैयारी हो रही थी और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज ये था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं गोया हकीकी मदनी काफिलों में सफर भी फरमाते थे और सहाबे कराम अलैहिम रिदवान जो हुजूर के साथ सफर करने वाले होते थे वो अपने अखराजात के साथ आते थे, खुद पेश करते थे, बल्कि जिन दोस्तों के पास, जिन भाइयों के पास, जिन साथियों के पास, जिन सहाबा के पास सामान नहीं होता था उनको सुवारियां पेश की जाती थी, दीगर चीजें नहीं होती थी तो जरूरी है सफर के लिए, तो सहाबे कराम अलैहिम रिदवान जो अहले सरवत थे वो खुद आगे बढ़कर पेश किया करते थे। हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ग़ज़वा अहद में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना माल पेश किया तो हुजूर ने यही इरशाद फरमाया, तलहा तलहतुल जूद। आप अगर इसको ग्रामेटिकली देखें तो किसी वर्ब की जगह, किसी फेल की जगह मस्दर इस्तेमाल किया जाए तो दरअसल इससे मुराद ये होती है कि माना में ज्यादती बयान की जाए। तलहा इतनी सखावत करने वाले हैं कि ये खुद जूद के पैकर बन चुके हैं, गोया ये सर तापा जूदो सखा का एक बोलता शाहकार है और वाज़ेह किरदार है। अच्छा, आप ऐसी सखावत फरमाने, ये तो सखावत दूसरों पर आप कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए कि हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के लिए, अपने लिए क्या बचा के रखते थे? इतना मालो दौलत है, बहुत बड़े कारोबारी हैं, ताजिर हैं, बिजनेसमैन, और आपने सुना कि लाखों रुपए की जो है आपकी आमदनी थी और योमिया कम अज कम 1000 जो है ना वो दिरहम आपकी आमदनी है, लेकिन जब सदका व खैरात करते हैं तो अपने घर वालों के लिए क्या बचाते हैं, अपने लिए क्या बचाते हैं? एक बार का वाकया है कि हजरत सैयदना तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लाखों रुपए दिरहम आपके पास मौजूद थे, सारे आपने सदका व खैरात कर दिए, लोगों में बांट दिए। आखिर में कुछ आपने तोहफतन आपने हजरत अली के लिए भी रखे और उनके लिए भी तोहफा आपने भिजवाया। जब अभी वो खत्म होने वाले थे तो आपकी ज़ौजाए मोहतरमा, आपकी घरवाली जो है वो आपसे कहती हैं कि क्या घर के लिए भी कुछ रखा है, हमारे लिए भी कुछ रखा है? तो कहा कि देख लो अब कितना बचा है, ले लो आप, देखो जितना बचा है, अब जो बचा है वो आप ले जाएं। अच्छा, वो जब आप कहती हैं, आपकी ज़ौजा बयान करती हैं कि वो जब मैंने गिने तो सिर्फ 1000 दिरहम बाकी थे। लाखों दिरहम लेकर बैठे हैं तकसीम करने के लिए और अपने लिए उसमें से वो भी बच गए, बोल दिया तो रख लिए, वरना हो सकता है कि वो भी सदका व खैरात हो जाते। और ये अपने लिए आलम है, यानी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। अब ये आपकी सीरत का एक ये भी पहलू है
کہ آپ رائے خدا عز و جل، اب جس کے پاس مال ہو نا عمران بھائی، خالد بھائی، تو وہ کپڑے بہتر پہننے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی اچھی سے اچھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اور اچھے سے اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم رائے خدا عز و جل میں خرچ کیے. تو آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اس دن آپ مسجد میں نہیں جا سکے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مسجد میں نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس دن آپ نے رائے خدا عز و جل میں سارا مال خرچ کر دیا، اور آپ کے تن پر جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اللہ اس وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. اللہ، تو آپ اندازہ لگائیں کہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا کس قدر جذبہ تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا کہ اپنے آپ کو بھی فوقیت نہیں دی کہ پہلے میں اپنے آپ کو اپنے کپڑے درست کر لوں، اپنی ذات پر پیسہ خرچ کر لوں یا اپنے گھر پر پیسہ خرچ کر لوں، اس کے بعد میں رائے خدا عز و جل میں دے دوں. سب سے پہلے آپ نے رائے خدا عز و جل میں خرچ کیے، اور خرچ کرنے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے اور آپ اس وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم رائے خدا عز و جل میں خرچ کس انداز سے کرتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یا ہمارا دل جو ہے وہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہوئے عجیب محسوس کرتا ہے، اور اپنا ہم جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اللہ کی راہ میں دے دیا تو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. لیکن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح میر علیہ سنت بھی ایک مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر جیب میں کئی نوٹ بھی رکھے ہیں نا، تو اس میں سے جو سب سے گلا ہوا نوٹ ہوگا، سب سے پرانا ہوگا، وہ نکالا جائے گا. کپڑے دے رہے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کی چیز ہوگی جو اب میں نہیں یوز کر سکتا، وہ دے دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے، یہ بھی اچھا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے بندہ دے رہا ہے تو بہت پیارا کام ہے. لیکن ہو سکے تو اور بہتری کی طرف آیا جائے، اور اچھے انداز کی طرف آیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی محروم نہیں کرے گا. لیکن بات وہ ہے کہ جتنا شہد ڈالا جائے گا اتنا میٹھا ہوگا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں پاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس نے کسی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو تو وہ طلحہ کو دیکھ لے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی محبت کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی روزی میں برکت کی دعا کرتے. کپڑے کے تاجر تھے آپ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے، اور ان کی سخاوت کا ہم انداز دیکھ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خرچ کر رہے ہیں تو اپنے تن پر بھی میلے، اور میلے نہ بھی کہیں تو وہ پھٹے پرانے کپڑے رہ گئے، گلے ہوئے کپڑے رہ گئے، اور باقی سب آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. لیکن اتنی سخاوت کے باوجود بھی کیونکہ نبی کی اطاعت میں تھے، اور یہ مال و دولت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو رہا تھا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عطا فرما رہا تھا. جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 22 لاکھ درہم موجود تھے. یہ تو وہ تھے جو کرنسی کی صورت میں درہم موجود تھے آپ کے پاس. اس کے علاوہ ارشاد فرمایا گیا کہ 3 کروڑ درہم کی جو مالیت ہے اس کی جائیداد آپ کے پاس. یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دعائیں لے رہے ہیں. جو کما رہے ہیں حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، اور جہاں لگا رہے ہیں وہ بھی حلال ذریعہ ہے. وہ ہے، یعنی یہ بہت بڑے تاجر انویسٹر ہیں. اور یہ انویسٹ کہاں کر رہے ہیں؟ صرف دنیا میں ہی انویسٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ آخرت کے لیے بھی انویسٹ کیا جا رہا ہے. صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا یہ گھر بہتر بن جائے، بلکہ جتنا جہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کی جائے. یہاں تو وہ جو چند دراہیم اپنے لیے بچا لیا کرتے تھے، یہاں کے گزارے کے لیے تو وہ کافی ہوتے تھے. آخرت کی زندگی بہت طویل زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے. وہاں کے لیے کتنا بچایا، وہاں کے لیے کیا باقی رکھا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات سن کر یقیناً ذوق بھی بڑھتا ہے، دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی سخاوت کریں، ہم بھی اس طرح نیکیاں کرنے والے بن جائیں. لیکن شیطان آڑے آتا ہے، پریشان کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے. میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سناتا ہوں. ارشاد فرمایا گیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھار بندہ نیکی کی طرف
اپنا پیسہ لگانے لگے، بھلائی میں خرچ کرنے لگے، جو صدقہ ہو، جس کا دنیا میں بھی بندے کو فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، تو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، اور برائی کا حکم ایسے دے رہا ہوتا ہے کہ جو کام برے ہیں اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے، بندے کو صدقے سے روک کر برائی میں اس سے خرچ کروا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی آمدنی چند صورتیں کر لی جائیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا آمدنی مختلف طرح کی ہے، حلال کمایا، حلال خرچ کیا، بہت اچھا کیا، حلال کمایا، حرام میں خرچ کیا، یہ برا کیا، حرام کمایا، حلال میں خرچ کیا، یہ بھی برا کیا، اور جس نے حرام ہی کما کر حرام میں ہی خرچ کیا، فرمایا یہ بھی برا کیا۔ مؤخر الذکر جو تینوں باتیں ہیں، یعنی جن کو میں نے آخر میں بیان کیا، حرام کما کے حرام میں خرچ کیا، حلال کما کے حرام میں خرچ کیا، حرام کما کے حلال میں خرچ کیا، فرمایا ان تینوں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ رہی چوتھی چیز کہ حلال کمایا اور حلال میں ہی خرچ کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی حساب فرمائے گا، ایسا خرچ کیا۔ ہم اپنی آمدنی دیکھتے ہیں، اخراجات دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کا حساب بھی ذرا پیش نظر ہے، قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ جو کمایا جا رہا ہے، جیسے کمایا جا رہا ہے، تجوریاں بھری جا رہی ہیں، کیا جو مال ہمیں مل رہا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے؟ کیا یہ حلال ہی ذریعے سے آ رہا ہے؟ کیا یہ حلال ہی میں خرچ ہو رہا ہے؟ ان ساری ہی باتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے پیش نظر بھی رکھتے تھے، اور یہ کیوں نہ رکھتے کہ یہ تربیت یافتہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضور نے جن کی تربیت فرمائی ہے، حضور نے جن کو دین پر عمل کرنا سکھایا ہے، وہ لوگ واقعی آسمان ہدایت کے ستارے بنتے چلے گئے، اور جب بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو رہنمائی حاصل کرتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، جینے کا سلیقہ پتہ چلتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نام ہے رسول اللہ